بہت زیادہ. ابھی پچھلے دنوں کوئی سال ڈیڑھ پرانی بات ہے, کوئی آپ کے ہمارے یہاں میڈیا انڈسٹری کا ایک کوئی نام تھا ایک, اس نے شادی کی بڑی سادگی سے, بہت سادگی سے, کوئی 10-12 گیسٹ تھے. اس کا میں نے پورا آرٹیکل بھی پڑھا. ہاں, حمزہ عباسی نام کا کوئی جو ہے نا وہ ہے. خیر وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی پورے ملک کے اندر, اور بڑا زیادہ اس کے چرچے ہوئے کہ یار یہ دیکھو یہ ایک میڈیا انڈسٹری کا بندہ ہے اور یہ اتنی سادگی سے شادی کر سکتا ہے, تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر سیلیبریٹیز یا انفلوئنشل لوگ جب یہ اڈیپٹ کرنا شروع کریں گے, دیکھیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار آپ نے 10 لاکھ کی شیروانی پہنی ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں سے گھر سے جا کے اتار دینی ہے اور زندگی بھر اس کی باری پھر نہیں آنی, وہ کوڑے میں جانی ہے. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں, عورت کا لہنگا, مرد کی شیروانی اور شادی کا کارڈ, یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. آپ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں, آپ 50 لاکھ کا کارڈ بنوا لیں اس, اور آج کل ہم مجھے کوئی کارڈ دینے آتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار واٹس ایپ کر دو, مطلب کارڈ پڑے ہوتے ہیں اور لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں نا, کارڈ نہ دیں تو مجھے پچھلے دنوں حقیقت میں نا میرے والد صاحب, میں نا ایک شادی تھی بڑی امپورٹنٹ, تو میں نے ٹیبل پہ کارڈ رکھا ہوا تھا, وہ میں تیاری پڑی, میں نے کہا ابھی جان یہ کارڈ یہاں پڑا تھا, کہتے وہ میں نے پھینک دی کوڑے میں. تو میں نے کہا میں نے واقعی اس میں ایڈریس پڑھنا تھا, کہتے ہیں یار منگوا لو, پھر میں نے لوکیشن منگوائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ ان چیزوں پہ پیسہ نہ خرچ کریں جس کا کوئی مقصد, اس کا مقدر کوڑا ہے. آپ یار اس کے بجائے کسی غریب کی ایک شادی کروا دیں. آپ لاکھوں روپے کارڈز پہ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی عمل, اور یہ میری فلسفی ہے, میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی ہے, جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل جائز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ہر عمل ہونا چاہیے. بطور مسلمان ہمارا ہر عمل, ہماری ہر کوشش, ہماری ہر جستجو رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اس میں برکت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت کروڑوں اربوں رحمتیں کی ہیں کہ 1000 زندگیاں ملیں, 1000 زندگیاں سجدے میں گزار دوں, تب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اور انشاءاللہ میرے بیٹے کی جب بھی شادی ہوگی, یہ میں دعوے سے بات کرتا ہوں, سادی شادی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ غریب, یتیم اور مسجد کے بچے انشاءاللہ آئیں گے اس ولیمے کے اندر, اور انشاءاللہ سادگی سے نکاح ہوگا کہ ایک مثال بنے گی انشاءاللہ. ہمارے اختیار میں. اب ہماری بات ہمارے بڑوں نے نہیں مانی, لیکن ہم اپنی مانیں گے. میں اصل میں سوال میرا یہ ہے کہ ہم سسٹرز کو کوئی ایسی آپ کے تھرو انشاءاللہ ایک عقل مندانہ نصیحت کریں کہ وین یو نو آرگنائزنگ یور میرج سرمنی, کیونکہ ظاہر ہے دے آر ڈائریکٹنگ دیئر فادرز کہ یہ کرنا ہے, ایسے ہونا چاہیے. بہت سی خواہشات ہوتی ہیں نا فیمیلز کی کہ میری شادی پہ یوں نظر آنا چاہیے, اسٹیج ایسے ویسے. تو ہاؤ کین وی ٹیل دیم کوئی ایسی نصیحت کہ اٹس اوکے, شادی سمپل انداز سے بھی ہو سکتی ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ. بالکل شادی ایک ایسی چیز ہے جس کا لڑکے اور لڑکی ساری زندگی خواب دیکھتا ہے جی, خاص طور پہ پہلی شادی. بالکل. تو یہ بات, تو ایک ہم کام کر لیتے ہیں, اسراف بھی ہم نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی, اور جیسے ہمیں سبیل نے بتایا کہ جو چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے گی وہ تو حرام میں آ جائے گی. تو تھوڑے انوویٹو ہو جاتے ہیں, کریٹو ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ کی رضا سب سے پہلے جو ہمارے لیے حد ہے, اور اس کے بعد اپنی خوشی کو سامنے کر لیتے ہیں, لوگوں کا دکھاوا بند کر دیتے ہیں. ایک دم دیکھیے کہ آپ کے ایکسپینسو بھی بہت نیچے چلے جائیں گے, اور شاید کام تو بہت ہی کمال کا ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں وہ جو شیروانی, جو اگر ہم اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں تو کتنی وہ بابرکت شیروانی ہے. اور میرا تو خیال ہے انشاءاللہ آپ کے خاندان میں یہ ریلک بن کے رہے گی, اور نسلوں تک چلنی چاہیے اتنی پیاری شیروانی جو ہے. میں نے آفر کیا ہے, جو چاہیے اس کو چاہیے لے جائے. بیٹے کو تو بتا دیا, میں نے کہا جس کو چاہیے لے جائے. تو بات یہ ہے کہ فینٹسائز کریں نا, ذرا اچھی چیزوں کو کریں, کوالٹی لائیں, ہم اپنے ٹیسٹ اس میں لائیں, ذوق لائیں, بجائے پیسہ کے, یا جس کو کہتے ہیں ہم وہ جو کمپٹیشن کا دوڑ ہے اس کو ذرا ایک طرف کر دیجیے نا, وہ نیگیٹو چیز ہے. تو کوالٹی لائی جائے, ٹیسٹ لایا جائے, ذوق لایا جائے, انوویشن ہماری بچیاں اتنی کریٹو ہیں جس کی حد نہیں. ویڈنگ ڈریسز ذرا کریں, خود ڈیزائن کریں. میرا خیال ہے کہ وہ لاکھ آپ کہہ رہے ہیں, میرے تو خیال ہے وہ 10,000 سے بھی کم میں بن جائے گا, اور شاید چیز بھی ایسی بنے گی جو دنیا بیٹھ کے دیکھے ہیں. برانڈز which are very reasonable, اور میں بڑا حیران ہوا. آئی تھنک وہ اسی انٹینشن سے جو آپ کہہ رہی نا. اسی طرح وہ جو ویڈنگ ایونٹ ہے اس کو بھی ذرا عقل مندی سے کرے نا, دیکھیں اس میں تو بہت لوگ آئے ایونٹ مینجمنٹ کی طرف. فوٹوگرافی اگر چلو آپ نے فوٹوگرافی کرانی ہے ایک بندے کو 2 لاکھ آپ دے رہے ہو,
کیا کوئی دیندار بندہ فوٹوگرافی نہیں کر سکتا اگر آپ نے چلے فار دا سیک آف میموریز سیونگ میموریز حرام ایلیمنٹ کو ایک سائڈ میں کر دیجیے. تو ہمارا تو آج کل کا بچہ وہ بنا ہوا ہے جو ہے یہ جو ہے ریکارڈنگ کرنے والا, تو ذرا تھوڑا سا اس پہ کریں, اس کا مزہ بھی آئے گا, سب کو سب انجوائے بھی کریں گے, سب کو اچھا, لوگوں کو آپ کی شادیاں یاد بھی رہیں گی, اور گانوں کی بجائے نشید اتنی اچھی نشید ہو جائے. کوئی تھوڑی سی خود بھی ٹرائی کر لیجیے, پوئٹری کر لیں, کوئی مل جل کے گا لیں. اور بڑے یہ قیمتی وقت ہیں, ان وقتوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ ان کو زندہ رکھیے, برکت ہوگی اللہ کی. بالکل ایسی بات. زبردست, ماشاء اللہ. سبیل بھائی, یہ ڈو یو تھنک گورنمنٹ کی ون ڈش پالیسی جو ہے, از اٹ اے گڈ اسٹیپ؟ اپیرنٹلی اٹ لکس گڈ. میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی, یہ پریکٹیکلی تو بہت ہی فضول اور ایک بکواس چیز میں نے آبزرو کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہیں ہے, مطلب اس میں تو اسراف نہیں, اسراف میں بتاتا ہوں نا, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا, دیکھیں آئی ایم اے بزنس مین, تو آئی کمپیئر تھنگس. میں فیصل آباد میں میرے ایک دوست کی شادی تھی ریسنٹلی, میں وہاں گیا تو وہاں پہ نا 15-20 ڈشز تھیں اور بہت مزیدار کھانا تھا, اور اٹ واز اے ویری آپ کہہ لیں کہ رچ بوفے تھا, ہر چیز موجود تھی, ٹکا ٹک, اور پتہ نہیں چائنیز اور باربیکیو. اچھا, تو میں نے جب اس سے پوچھا نا, میں نے کہا یار کیا پر ہیڈ پے کی ہے, تو آئی واز شیور کہتا ہے 1900 روپیز. تو اب یہاں پہ ون ڈش کا جو ریٹ ہے نا وہ ہے 2200. تو شادی ہال والوں کی ایک جو مافیا, ان کی تو موجیں ہو گئی ہیں گورنمنٹ کے اس اقدام سے. غریب آدمی کی کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی جیب پہ کوئی فرق نہیں پڑا, اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, اور 2200 روپیہ 2000 روپیہ ون ڈش کا یہی ریٹ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ لا امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی 1000 روپے سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ون ڈش, ورنہ اس پہ فائن ہے. آپ نے بھائی جب ون ڈش کر دی, شادی ہال والوں کی موجیں لگ گئی ہیں, شادی ہال والوں نے وہاں پہ منوپلی اپنی قائم کی ہوئی ہے, اور وہ غریب بندہ تو پھر وہاں پہ پس رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضول ابھی اقدام ہے یہ گورنمنٹ کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ اقدام سوائے شادی ہال والوں کو فائدہ پہنچانے کو اور کچھ بھی نہیں, اور اس کو ریفائن کرنا چاہیے. اگر آپ کو واقعی عوام کا درد ہے, اور اگر آپ عوام کے اوپر کو رحم کرنا چاہتے ہیں, سفید پوش لوگوں پہ آپ رحم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے اس کی حد مقرر کر دیں کہ 800 روپیہ یا 500 روپیہ چکن کا, یا 800 یا 900 مٹن کا, یہ آپ کے اس سے اوپر آپ چارج نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں غریب لوگوں پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا گورنمنٹ کو, یہ میری آپ کی پلیٹ فارم سے ایک تجویز بھی ہے. ورنہ اس وقت جو سسٹم ہے ون ڈش کا, وہ انتہائی بوگس اور فضول سسٹم ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لا ہے, یہ جو بھی قانون متعارف کرایا گیا ہے, اس کے اہداف کو سامنے رکھا جائے, اور اس کی روح کو باقی رکھ کے اگر وہ کیا جائے تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر صرف اس کو ایک قانون برائے قانون اور ایک بات برائے بات لاگو کر دیا تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا نا. یہ وہی بات ہے نا, جیسے برانڈز جو ہے وہ پہلے 5 گنا قیمت بڑھا کے پھر 50% سیل آف کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو امپریشن جاتا ہے کہ 50%. نہیں علی بھائی, یہ جب ہم نے جب یہ اس کو اسٹڈی کیا نا اس قانون کو, تو یہ ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ قانون غریب بندوں کے لیے بنایا گیا ہے, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ایک تو سفید پوشی کا بھرم رہ جاتا ہے کہ ون ڈش ایک یہ قیمت میں بھی سستا ہوگا, ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پہلے 20 ڈشز ہوتی تھیں اور بڑا ایک لیوش. تو لیکن ریٹ بھئی آپ وہی چارج کر رہے ہو جو کراچی میں چلے جائیں, آپ دیگر علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ یہ ون ڈش کا کرفیو نہیں ہے, وہاں پہ یہی 1500 سے 2000 کے بیچ میں آپ کو 15-20 ڈشز ملتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اب وہ ہوٹلز میں جا رہے ہیں, جیسے ہوٹل سرو نہیں کرتے ڈشز مختلف, تو جیسے ہائی ٹی کچھ ہوٹلز میں ہوتی ہے, تو وہ ہائی ٹی کے چارجز 1900 پر ہیڈ, 1400 1500, تو وہ بھی فائدہ ہوٹلز کو. میرا جو ہے نا اس بارے میں نے نا ایک شادی ہال والے سے بات کی, ایک اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ یار وہ 15 ڈشز دے رہا ہے اور آپ 1 ڈش, تو وہ کہتا ہے یار بندے نے تو کھانا 800 گرام 700 گرام ہی کھانا ہے نا, کوانٹٹی تو وہی ہے, اس سے زیادہ تو وہ نہیں کنزیوم کر سکتا. کہتا ہے آپ وہ 800 گرام کو ڈیوائڈ کر دیں کہ آپ نے وہی 200 گرام کی مٹن کی ڈش بنا لی, 200 گرام کی چکن کی بنا لی, 200 گرام باربیکیو, تو کہتا ہے آپ نے وہی اپنے کوانٹٹی سیم رکھی ہے, میٹ کوانٹٹی, تو کہتا ہے آپ وہ یہی چل رہا ہے. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. صحیح ہو گیا.